السلام علیکم۔ بار دیگر میرے ہاتھ میں ہمارے معاشرے کی درد بری داستانوں میں سے ایک داستان ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں درد کے بند دریچے کھل جائیں گے، اور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جو اس تحریر کا عنوان میں شعر بنانا چاہتا ہوں وہ شاید یہی ہونا چاہیے کہ طلاق دے تو رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ تحریر کچھ یوں ہے: زہر لگتی تھی مجھے آپا کی سلائی مشین، آپا، برآمدہ اور سلائی مشین۔ جب سے ہوئی سنبھالا تینوں کو اکٹھے دیکھا۔ آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی، ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بڑی محبت سے بیاہ کر لے جانے والے نے تیسرے سال ہی دوسرا بیاہ کر لیا، آپا کو طلاق دے دی تھی۔ اللہ کی رضا میں راضی چپ چاپ لب سیے آپا واپس چلی آئی۔ اگلے ہی دن اماں کے جہیز کی مشین سٹور سے نکالی۔ سلائی کروں گی، ابا پر بوجھ نہیں بننا مجھے۔ کملی جانتی نہیں تھی کہ تو وقت کی روٹی کہاں بھاری تھی ابا پر، ان کے سینے پر تو اس کی پھوٹی قسمت کی بھاری سل دھر دی گئی تھی جو سانسوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بنی رہتی، اور نتیجہ فالج کی صورت نکلا۔ ابا کی حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے آپا برآمدے میں خاموش بیٹھی سلائی کا کام کرتی، اپنی چپ سے جانے کیا دکھ سکھ کرتی رہتی۔ یوں تو آنکھوں پر پلکوں کے گھنے پردے گرے رہتے، مگر کبھی کبھی آنکھ کی آہو بکا سے گھبرا کر اچانک ایک ننھا سا قطرہ سلائی مشین پہ آ گرتا۔ شاید وہی تھا جو بخیے کو انمول کر جاتا، اور معمولی سے کپڑے کو خاص، اتنا خاص جتنی عام میری آپا تھی۔ دیکھتے دیکھتے سلائی کا کام بڑھتا گیا، برآمدہ چھوٹے سے سلائی اسکول میں بدلا، اور آپا ابا کا بیٹا بن گئی۔ بڑی بڑی بیگمات کے کپڑے سلائی کے لیے آتے، سب کو آپا کے ہاتھ کی سلائی چاہیے تھی، قیمت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک بار ایک بیگم کی تعریف کرنے پر میں نے آپا کے ترپائی کرتے ہاتھوں سے قمیض پکڑ کر کہا، آپا دکھاؤ تو صحیح، ایسا کیا جادو ہے تمہاری سلائی میں؟ ترپائی تھی کہ انگلیوں نے روح کے پوروں سے قمیض کے دامن پر علم لکھے تھے، قطار دار قطار یوں ٹانکے بھرے تھے اینٹوں کی دیوار ہو جیسے۔ اس دیوار میں میری آپا چنوائی گئی تھی۔ ان ٹانکوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس رات میں نے پہلی بار آپا کے دکھ کو محسوس کیا۔ میں شاید بڑا ہو گیا تھا۔ اس رات بھی آپا دیر تک سلائی کرتی رہی، ساری رات مشین چلتی، روتی، اور آپا گاتی رہی، محبت کی چھوٹی کہانی پہ روئے۔ اچانک سلائی مشین اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی، ہمدرد، غم گسار۔ اس رات پہلی بار سلائی مشین کی آواز میں بھرا دکھ سن پایا تھا میں۔ مشین کے ساتھ میں بھی ساری رات روتا رہا، ہے محبت کی چھوٹی کہانی پہ روئے۔ اگلی صبح میری برطانیہ کے لیے فلائٹ تھی۔ میرا وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ آپا سلائی مشین کی سوئی میں دھاگا نہیں خواب ڈالا کرتی تھی، بخیا کیسے نہ جچتا۔ اس نے پھٹے پرانے ادھڑے دکھوں کو رفو کر کے سپنوں کی ایسی چادر بنی تھی جس نے ہمارے بے سر و سامان سروں پہ چھاتا کر دیا۔ میں اپنی آپا کا مقروض ہوں، میں اپنی آپا کی سلائی مشین کا مقروض ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ سب کو اپنے والدین کا بازو بن کر اس قرض کو اتارنے میں میری مدد کرنی ہے۔ آپا کے نام پر کھولے جانے والے سلائی اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے میں رو پڑا۔ ویل چیئر پر بیٹھے ابا آج بہت خوش تھے۔ وقت نے اچانک آپا کی زندگی کی پتنگ لوٹ لی۔ آپا ہمیں خیر بات کہہ کر جا چکی تھی۔ آج برآمدہ خالی تھا، اور میرے ہاتھوں میں کپڑے کا لمس باقی۔ راتوں کو اب بھی اکثر سلائی مشین گایا کرتی ہے، محبت کی چھوٹی کہانی پہ روئے۔ ایک کہانی مگر مسکراتی ہے، باپ سے بیٹی کی محبت کی سچی کہانی۔ اب یقیناً آپ کو میرے اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ طلاق دے تو رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ ان تمام نوجوانوں سے، ان مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو ذرا ذرا سی لرزشوں پہ، ذرا ذرا سی گھر کی تلخیوں میں تنگ آ کر طلاق جیسا اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ کسی پہ ٹوٹ پڑتا ہے، آپ نہیں جانتے بہنیں اور بیٹیاں کیسے رخصت کی جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کلیجے کا ٹکڑا نکال کے کسی کے حوالے کرنا
کتنا آسان ہے، آپ اس کو محسوس کیجئے۔ خدا کے لیے اتنے بڑے بول بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ کسی کی بیٹی، کسی کے دل کا چین، کسی کی راتوں کی نیندیں تباہ ہونے والی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس برائی پہ اپنا فضل کرے اور لوگوں میں برداشت کا تھوڑا سا ایلیمنٹ آ جائے، لوگ برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں تو قربان جاؤں، آپ خود رات کو جب گھر سے نکلتے تو ایک موقع پر نالین مبارک اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے کمرے سے اس طرح نکلا ہوں کہ کہیں جوتا پہننے سے میری عائشہ کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ تو یہ تو تعلیمات ہیں۔ تو سرکار کی اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں روشنی آ سکتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ انہی کے طفیل ہماری زندگیوں میں امن و امان اور خوشیوں کا سامان کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔